فائن کیا ہے. جج صاحب کو فائن کرنے کے بجائے یہ آرڈر کرنا چاہیے کہ آج سے کیس کل پہ جاتا, کل سے پھر منڈے پہ جاتا. سسپینشن آف سینٹنس ہے. وہ ایک عورت بھی اس میں ہے, ہاؤس وائف ہے, اس کے بھی کیسز تھے. دیکھو انصاف کے دروازے آپ نے لوگوں پہ بند کر دیے. انصاف اگر ہوتا ہوا تو کیا, اگر انصاف دروازے پہ آ کے دستک دے کے بھی آپ دروازہ نہ کھولے تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جائیں گے. یہ ناانصافی ختم ہو جاتی, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں انصاف نہ ہو. وہ معاشرہ بحال نہیں رہتا جس میں ایک کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو. آئین کی سپرداری سپریمیسی اگر ہونی ہے تو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہمیشہ پاکستان کا آواز اٹھایا ہے. ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھایا ہے, ہم نے آزاد ججز کے لیے آواز اٹھایا ہے, ہم نے آزاد میڈیا کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے. لیکن وہ بندہ جس نے 30 سال تک یہ محنت کی وہ آج خود انصاف مانگ رہا ہے. آج بھی ابھی بھی وکلا چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں تاریخ دی جائے. رمضان میں ہر دوسرے دن لوگوں کو بیل میں تاریخ ملتی ہے, ہمیں 1 سال بعد بھی تاریخ نہیں ملتی. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی جے خان صاحب کی جتنی 90% پاکستان میں فالوئنگ ہے, اس کا مطلب ہے کہ 17 کروڑ عوام اس وقت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ایسے لیڈر کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ اس پورے ملک کا سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ آ چکے ہیں ہائی کورٹ؟ دیکھو آج ہمارا 21واں مرتبہ ہو رہا ہے. 21واں, یہ ایک تاریخ میرے پاس لکھی ہے. 20 مرتبہ کل ہو گئے, آج 21 مرتبہ, کل آئیں گے 22 مرتبہ ہو جائے گا. 21 مرتبہ دستک دے کر کے بھی آپ نے انصاف ہمیں نہیں دیا. یہ بھی ورڈز ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے یہ انصاف نہیں دیا. آج اہم سماعت تھی القادی ٹرسٹ کیس کی, منسٹر گوہر باہر آ چکے ہیں. بیلوں کا ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون وکیل آ گیا. اس میں جج صاحبان خود دیکھتے ہیں کہ پرائما پیشی کیس کو دیکھتے ہیں اور 1.5 گھنٹے آدھے گھنٹے کی ہیئرنگ ہوتی ہے. کورٹ کنسیڈر کرتی ہے کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایکوٹ ہو جائے. اگر ایسا ہی ہے تو کورٹ سسپینڈ کر کے بیل دے دیتی ہے, ان کا رائٹ ہے. اور بیل سسپینڈ کرنی چاہیے تھی, ججمنٹ سینٹنس سسپینڈ کرنے چاہیے. خان صاحب کو بیل مل یہ القادی ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی. منسٹر گوہر جو ہیں وہ باہر آ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا. آج بھی 1 ہفتے کے لیے ٹائم مانگا گیا اور کل بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. نہیں, دیکھو جس کیس میں یہ کہہ رہے کہ جو انہوں نے ٹائم مانگا ہے وہ ایک بہنوں کی اپلیکیشن ہے کہ ان کو ایکسس دی جائے. میں ججز کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سبسٹینشیل جسٹس کرنا ہے. آپ آئینی عدالت ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ٹیکنیکلٹی پہ نہ جائیں, آپ اپلیکیشن کو کریں. عدالت ہے تو ایک سلپ پہ کرتی ہے. دیکھو یہ مسلم اصول ہے ججز کے لیے, ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. جج صاحب اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو تو وہ ایز اے جج بیٹھتا ہے اور وہ آرڈر کر سکتا ہے. وہ کسی بھی جگہ میں بیٹھتا ہو تو ہائی کورٹ کا جج وہاں آرڈر کر سکتا ہے. لوور کورٹس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کورٹ نوٹیفائی ہو, پھر اس بلڈنگ میں بیٹھے, وہاں ایجنڈا بھی لگے, قائد اعظم کی تصویر بھی ہو. ہائی کورٹ کے ججز کے لیے نہیں, وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے, وہ جسٹس ہے. انصاف کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف آپ کریں. انصاف میں آپ نے بہت دیر کر دی. دیر سے انصاف کرنا بھی اٹ سیلف ناانصافی ہے, اور یہ ناانصافی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایک پارٹی کو دیوار میں چن دیا گیا, ایک پارٹی کو لیڈر کو اس کے خاندان سے, بچوں سے, فیملی سے نہ بات کرائی جاتی, نہ ملا جاتا ہے. وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کی جاتی. یہ سب غیر منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے, محلے والوں ووٹ نہیں دیے, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر مسلط کر دی ہے. تو یہ تو سرٹیفائڈ چور ہیں اور کون نہیں جانتا. اور دوسری بات یہی وہ فارم 47 کے چور ہیں نا جو کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صدر چور ہوتا ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ چور ہوتا ہے. تو اب یہ چوروں کا ٹولہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا اتنا زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. لوگ تو پہلے 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, اور ان لوگوں نے صرف اپنی جیب میں بھرنے کے لیے, ڈھاکہ مارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے وہ جیٹ طیارے خریدنے تھے 11 ارب کے, تو انہوں نے اربوں روپے اگر لوگوں کو ڈال دیا بوجھ. تو میرا خیال ہے ان کو شرم اور حیا ہونی چاہیے. اور اب تھک گئی ہے قوم جو ان کو لے کر آئے نا, ان کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اب غریب خودکشیوں پہ آ گیا ہے, اس لیے ان کو یہاں سے فارغ کرنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے. مسئلہ صاحب جو جیٹ طیارے خریدے جا رہے ہیں تو پائے چاری مہم عوام کو کہا جا رہا ہے, یہ حکمران پائے چاری مہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ٹولہ پاکستان کی مسلط ہے
یہ چوروں کا ٹولہ ہے جن کے خلاف یہی فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم ہے جس کے اوپر فرد جرم مرتب ہونی تھی 17 ارب کی منی لانڈرنگ کی، اس دن اس کو وزیر اعظم کا عہد دلوا دیا گیا۔ یہی مریم بی بی ہے جو کہتی تھی لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اب یہ پاکستانیوں کے پیسوں پہ ڈاکہ مار کے ہمیں تو کہتے ہیں کفایت شہری کریں، تو تم لوگوں نے یہ 11 ارب ڈالر کا جہاز کہاں سے خرید لیا؟ تم لوگوں نے یہ جو سیر سپاٹے دنیا کر رہے ہو، دنیا کے مختلف کونوں میں پیسے یہاں سے لوٹ کر آپ نے باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا مسبل ثواب ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں ات خدا دا بہر ہوتا ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دفعہ اتنے ذلیل و رسوا ہوں گے کہ قوم ان کو اس دفعہ بھاگنے بھی نہیں دے گی۔ یہ طیارے جو انہوں نے لیے نا، یہ انہوں نے بھاگنے کے لیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سر کیا کہیں گے آج کیس کے حوالے سے؟ اہم دن ہے سر، لگ سک امید ہے سر سر کہا جا رہا ہے خان صاحب عید گھر میں منائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری پوری کوشش ہے، لگے ہوئے ہیں، کامیابی ملے گی سر؟ ہمیشہ ملی ہے۔